میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، ماریو پوزو کا ایک ناول ہے گاڈ فادر۔ اس میں ایک لفظ ہے اومرٹا، جس کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف سائلنس، یعنی خاموشی کا کوڈ۔ اور اگر اس کوڈ کو توڑا جائے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں جو بعض دفعہ بالکل اچھے نہیں ہوتے۔ آج کراچی کے معاملات پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاموشی کا حصار اگر توڑا جائے تو اس کے پیچھے سے کیا کچھ نکلے گا۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر نیر حسین بخاری، سینٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے اقبال ظفر جھگڑا صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور ہمیں ڈی ایس این جی پر جوائن کر رہے ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب، اے این پی کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ زاہد خان صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے کروں گا، خاموشی خاموشی خاموشی، کیا کراچی کے لیے خاموشی بہتر ہے؟ خاموشی تو انسانوں میں ہوتے نہیں ہیں، جہاں انسان بستے ہیں وہاں خاموشی تو مشکل ہوتا ہے، لیکن جو صورتحال ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ وہ خاموشی کی طرف بڑھ رہے اور جا رہے۔ کراچی کی صورتحال جو 8-10 دن سے پہلے جس المناک تھا اور جتنا قتل غارت ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن لیا گیا، رینجرز بھیجے، اس کے تھوڑا سا سکون آیا۔ اور کل رات دونوں واقعے اتنے افسوسناک ہوئے کہ جو بات کرنے والا تھا اس نے بھی جو بات کی، میں کہتا ہوں کہ ایک افسوسناک بات تھی کہ ایک لیڈر کے متعلق جو اس نے نماز پاس کی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ارشد بھائی وہ اس سے بھی المناک تھے۔ اور یہ پتہ نہیں المناک واقعات سے ہمارے قوم پورا 30-35 سال سے نبر آزما ہے، کبھی کہاں دہشت گردی، کبھی کہاں جلاؤ، کبھی کہاں گراؤ، اور ہمارے معیشت پہ بھی اثر، ہمارے لوگ بے قصور لوگ بھی مارے جا رہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، روڈ پہ نکلا ہوتا ہے وہ اپنی مزدوری کے لیے، اس کی گاڑی کو جلایا جاتا ہے، روڈ پہ نکلا ہوتا ہے اپنے مزدوری کے لیے، اس کی لاش واپس چلی جاتی ہے۔ تو یہ آپ جو خاموش جو آپ نے لفظ استعمال کیے، شاید ہم کہیں اسی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینیٹر نیر حسین بخاری صاحب، خاموشی خاموشی خاموشی، کراچی کا خیال آتا ہے تو یہ کیوں آتا ہے کہ خاموش رہنا چاہیے؟ تھینک یو۔ گزارش ہے یہ جو انسیڈنٹس پرٹیکولرلی جو آج انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور پچھلے عرصے سے بھی جو انسیڈنٹس کراچی میں ہو رہے ہیں، اپیرنٹلی آپ یہ فیل کریں کہ ٹالرنس ختم ہو گئی، ایکسیپٹیبلٹی ختم ہو گئی ایک دوسرے کی۔ اور جب آپ جمہوریت کی اور جمہوری عمل کی بات کرتے ہیں تو بنیادی بات اس میں ٹالرنس کی اور ایکسیپٹیبلٹی کی ہے۔ اب کل کی سٹیٹمنٹ پہ اس پہ آ کے جو ریزنٹمنٹ دی گئی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آیا یہ ریزنٹمنٹ جو بیان تھا اس کے مطابق ان کی اتنی ریزنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، یا اس پہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آتی اس پہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کسی نے کیا ایک پرسنل اوپینین تھا اور پرسنل اوپینین اس نے ایکسپریس کیا، اور اس پرسنل ایکسپیرینس پہ اوپینین پہ اگر کوئی ریزنٹمنٹ آئی ہے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کی صورت آتی، لیکن پروبیبلی نظر ایسا آتا ہے کہ کچھ سین ایلیمنٹ جو ہے وہ پریویل اپون نہیں کر رہا، اور جس سے کراچی کی سچویشن خراب ہو رہی ہے۔ اور کراچی از فیس آف پاکستان، اور کراچی میں انریسٹ، انسٹیبلٹی مینز انسٹیبلٹی تھرو آؤٹ پاکستان، اور پھر جب انسٹیبلٹی کراچی میں ہوگی تو پھر آپ کی اکانومی بھی شٹر ہو جائے گی، آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اب موقع اس قسم کا ہے اور تقاضا وقت کا یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو زیادہ سین اپروچ سے کام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں خاموشی مسائل کا حل نہیں ہے، اس کے لیے سلوشن سجیسٹ ہونا چاہیے، پولیٹیکل فورسز کو ایک سلوشن لے کے آنا چاہیے، اور کہ اب ان کرائسس کو اوورکم کیسے کیا جا سکے، اور اس کے لیے پولیٹیکل فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے، کراچی خاموشی خاموشی خاموشی۔ دیکھیں جی، خاموش رہ کر تو آپ مسئلوں کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، خاموشی تو حل ہے ہی نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حالات جس ڈگر پہ ہوں ان حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور بات کریں، لیکن ایسی بات نہ کریں جس سے حالات مزید خرابی کی طرف بڑھ جائیں۔ یہ کمزوریاں نظر آئی ہیں، حالات آج خراب ہوئے ہیں تو آپ کی ان باتوں کی وجہ سے جس میں آپ نے
حالات کی نزاکت کو جو ہے نظر انداز کر کے بات کی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے آج آپ بھگت رہے ہیں. تو یہ ذمہ دار لوگوں کو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اگر ذمہ دار لوگ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو پھر اس کے نتائج جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو بھگت رہے ہیں، وہ یقین کریں کوئی عام حالات نہیں ہیں. حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب ان کو صحیح ڈگر پہ لانا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ ان کو وقتی طور پہ کنٹرول بھی کر لیں گے، یوز آف فورس کے ساتھ تو سب کچھ آپ کر لیتے ہیں، لیکن بات پھر یہی ہے جس طرح بخاری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اس کے سیاسی حل ڈھونڈنے چاہیے. اس کے جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. جب تک آپ بنیادی وجوہات کی طرف نہیں بڑھیں گے اور وقتی طور پر آپ یوز آف فورس اور اس سے حالات کو قابو کریں گے تو وہ دیر پا کبھی نہیں ہو سکتے. وہ آج تو آپ قابو کر لیں گے، کل وہ پھر سر اٹھائیں گے تو اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ وہ آئیں گے. جس طرح ہم نے آج سے 10 سال پہلے بھی یہ کہا تھا، 9/11 کے بعد جو حالات آئے تھے اس وقت بھی میری یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ خدا را اس کے ریپرکشنز آپ دیکھیں گے 8-10 سال بعد جو ہم پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں وہی آج ہمیں وہاں سے بھی نظر آ رہا ہے، وہی چیز یہاں ہو رہی ہے. کراچی کے حالات جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. ہمیں ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. خواجہ صاحب، نیر حسین بخاری صاحب نے کہا کہ اتنی ریزنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے دیکھا الطاف حسین صاحب کا بیان آیا اور اس کے بعد کراچی کے حالات نارمل ہونے شروع ہو گئے. تو کیا خاموشی کا فارمولا پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ان تمام 3.5 سال کے کانسیکوینسز دیکھیں جو سندھ میں موجود ہیں. جس طرح سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کا سندھ کی دوسری بڑی جماعت کی حیثیت سے اور پاکستان کی قومی تیسری بڑی جماعت کی حیثیت سے اتحاد رہا، اس اتحاد میں بھی اشتعال انگیز قسم کے بیانات اور کانسپریسی تھیوری اسٹیبلش رہی. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کانسپریسی تھیوری اسٹیبلش رہی. اور اس اتحاد کو کیونکہ کور کمیٹی کی میٹنگ، چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ، گورنر صاحب کی میٹنگ، ظاہر ہے وہ آپ میڈیا کے دوستوں سے شیئر نہیں ہوئی، لیکن اس میٹنگ میں بھی جو شاید انہوں نے اپنے منہ سے بھی کہا کہ کور کمیٹی نہیں بور کمیٹی ہے، تو اس میں بھی بڑی وش بل ایسی تھی کہ وہ ہمیں بڑی مایوسی ہوتی تھی بعض دفعہ. لیکن یہ جو بیان بازی ہوئی ہے اور جو اشتعال انگیزی ہوئی یہ صرف ایک ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم کے ماننے والے یا اردو بولنے والوں کے خلاف نہیں ہوئی. ماضی میں آپ نے دیکھا ایک بیان ایسا بھی آیا کہ کراچی شہر میں دروازے کھلیں گے اور گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی اور مہاجروں کی لاشیں ہوں گی. یہ بیان دیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک بیان دیکھا ایم پی اے کیوں نہیں مرتا، ایم پی اے شہید ہو گیا. آپ نے اس کے بعد بیان آج یہ دیکھا، پھر عدلیہ کے حوالے سے فلور پہ بیان، میڈیا کے حوالے سے فلور پہ بیان، مسلم لیگ نواز کے دفاتر جلانے کے حوالے سے فلور پہ بیان، اور دفاتر جلے اور ان کے ہوٹلوں کو ان کے کاروبار کو ہم چن کے نشانہ بنایا گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ گزارش کر رہے ہیں گزشتہ 3.5 سال سے حکومت میں اور گزشتہ 3.5 ہفتوں سے اپوزیشن میں کہ سندھ میں جو سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایتھنک بنیادوں پہ، سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو قومیت کی بنیاد پر ہے، خدا را یہ سلسلہ انتہائی پاکستان کو قیام پاکستان سے اس کو دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں. سندھیوں سے دشمنی ہے، سندھ سے دشمنی ہے اور سندھ کی تمام قومیتوں سے دشمنی ہے جو یہاں پر امن اور بھائی چارگی سے رہتے ہیں. اور آخر میں ایک جملہ اور بھی کہوں گا کہ کل ایک سلیم صافی صاحب نے بھی ایک تجزیہ کیا ہے اور آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا اور تمام چینلوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز دکھاتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. وہ انتہائی سنگین انکشافات ہیں جس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ انٹر کنیکٹڈ نظر آتا ہے. کوئی چیز اچانک نہیں ہوئی ہے، ہر چیز کے پیچھے پلانز ہیں اور اس پلان کے تحت کراچی کو اور خاص طور پر صوبہ سندھ کو پاکستان کو عدم استحکام کرنے کے ساتھ صوبہ سندھ کو بھی تقسیم کرنے کی سازش ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب، آپ نے ذکر کیا سنگین انکشافات ہیں. سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ کے پاس بھی تو اس طرح کی کچھ رپورٹس تھیں جو آپ نے سینیٹ کو دیں، کچھ جوائنٹ انٹیروگیشن رپورٹس تھیں. خواجہ صاحب کہے تھے بہت ساری چیزیں میڈیا سے شیئر نہیں ہوتی. اس رپورٹ کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ کیا تھا اس رپورٹ میں؟ اس سے کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آپ ضرور ہے کہ چونکہ میں نے سینٹ میں پیش کیا تھا اور اس کی کاپی میں نے چیئرمین کو دیا تھا اور میرے پورا میڈیا کو دیا تھا
کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز کی کراچی کے صورتحال کے بارے میں اس نے پورا ڈیٹیل رپورٹ ہے، اور اس میں جو لوگ انوالو ہے، جتنے بھی اس میں کرائم ہوئے، سب کے سب اس کے اندر تھے۔ اگر حکومت ایکشن لیتی ان لوگوں کے خلاف، اگر حکومت اپنا ریٹ قائم کر لیتی، اسٹیٹ اپنا ایکشن میں ہوتا، تو جو آج نوبت ہے یہ نہ ہوتا، یا اس سے 4-5 دن پہلے جو کراچی میں جو کچھ ہوا، یا اس سے پہلے جو ہوتا رہا، یہ چیزیں نہیں ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت نے مصالحت سے کام لیا، یا مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس نے اس سے عاجزی ظاہر کیا اور اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ اگر ایکشن لیتے تو شاید یہ چیزیں، دیکھیں پولیٹیکل سولیوشن میں ایک بات جبر صاحب نے بات کی، پولیٹیکل سولیوشن بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جمہوریت میں یہ چیزیں ہوتی ہے، اور جمہوریت کا نام یہی ہے، حسن یہی ہے کہ تنقید برداشت کرنا، تنقید سننا اور تنقید کرنا، یہ ساری چیزیں جمہوریت کے حسن ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر انتہا پہ جاتے ہیں اور اس نوبت پہ آ جاتے کہ جس سے بہت زیادہ قوم اور ملک کے نقصان ہو جاتے، تو میرے خیال میں نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی مفاد میں ہے، نہ عوام کی مفاد میں ہے، اور نہ قوم کی مفاد میں ہے۔ لیکن جہاں آپ نے ذکر کیا رپورٹس کی، مجھے تو اظہار صاحب کہ وہ ان کے جو لکھنے والے اس کا تو علم نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا، لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا، چونکہ وہ رپورٹ میں نے پیش کیا تھا اور وہ سینٹ میں بھی چیئرمین کو بھی دیا تھا اور پورا میڈیا کو دی تھا، میرے خیال میں اس کو 7-8 مہینے ہو گئے، لیکن اس پہ کوئی بھی غور نہیں کیا گیا۔ اور یہاں تک تو رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ بھی خاموشی کی پالیسی نظر آئی۔ یہ آپ نے موضوع کو دوسری طرف گھما دیا۔ میں ایک گزارش یہ کروں، یہ اے این پی کے کیونکہ میری ان سے بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو کل بیان دیا گیا اے این پی صوبائی صدر کے دفتر میں، یہ جمہوریت تھی؟ پوری عوام جاننا چاہتی ہے، صرف اس کا جواب دیں، کیا یہ جمہوریت تھی کہ کسی پارٹی کے قائد کو، ایک خاص قومیت کو، بھوکے ننگے بانیان پاکستان کو، بھوکے ننگے ان کی اولادوں کو کہنا، قائد اعظم لیاقت علی خان، ولیکا، آدم جی، محترمہ فاطمہ جناح، ابو الحسن اصفہانی، کیا یہ لوگ بھوکے ننگے تھے جو پاکستان کو چلا رہے تھے؟ مجھے بس اس کا جواب دے جو آپ کے صوبائی صدر کے دفتر پہ ہوا ہے۔ گو کہ آپ کے صوبائی صدر ان کو روک رہے تھے، لیکن آپ اپنا آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیں، قوم جاننا چاہتی ہے۔ جی زاہد خان صاحب، آپ نے اظہار بھائی آپ نے میرا اسٹیٹمنٹ نہ پڑھا ہے اور سنا ہے، اور ابھی بھی میں نے پہلے جب میں نے ذکر کیا تو یہی کہا کہ اس کو کسی بھی بندے کو پولیٹیکل لیڈر کے خلاف ایسے زبان استعمال کرے، اور اس کے بدلے میں نے دونوں باتوں پہ افسوس کیا، اس کے بدلے جو ریئیکشن ہوا اور جس سے جلاؤ گراؤ اور لوگوں کا نقصان ہوا، آپ کیا ہم بھی اور آپ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو نقصان بھی لوگوں کا ہوا وہ بھی تو جی میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سینیٹر زاہد خان صاحب، خواجہ اظہار الحسن صاحب، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، ناظرین کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ ارشد بھائی ایک جی ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں گالی تک دی گئی، ہمیں غدار کہا گیا، کافر کہا گیا، ہندو کا ایجنٹ کہا گیا، سب کچھ یہ کہے گئے ہے۔ یہ اس ملک میں تو یہ ایک ریت بنایا ان کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں کہ کسی بھی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بھی ایسے ریمارکس نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہر پارٹی کا لیڈر باعزت ہوتا ہے، با احترام ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔